ہے مناظر اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت قاطع کفر و دلالت حضرت علامہ مولانا مفتی لیجر اعظم صاحب قبلہ مدرسہ جون نورانی کی نورانی خطاب سماعت فرمانی ہے۔ حضرت کے ضابط خطاب سے قبل اس شعر کے ساتھ ہم حضرت کو دعوت دے رہے ہیں، گلشن علم و حکمت تشریف لائیے، گلشن علم و حکمت تشریف لائیے، حامی دین و ملت تشریف لائیے، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک، وائز اہل سنت تشریف لائیے۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کرے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ بالکل سرد بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے بالکل سرد ہو گئے۔ اب تھوڑی دیر آپ حضرت کے خطاب سماعت فرما لیں۔ زوردار نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا مفتی لیجر اعظم صاحب، سبحان اللہ صاحب تشریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ مبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر آقا علیہ السلام اور شریعت محمدی کی حفاظت کرنی ہے، ناموس رسالت، عزت مصطفیٰ، عظمت محمدی اور شریعت محمدی کی حفاظت کرنی ہے، تو آپ کا 24 گھنٹے کا ہر لمحہ ایکٹیو ہونا چاہیے، کیونکہ یہ 5 سال کی حکومت آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ جلسہ میلاد النبی اور تحفظ شریعت بھی ہے۔ اگر یہی ہماری خاموشی اور یہی ہمارے جذبات کے ڈھپ پڑنے کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایسا نہیں۔ مودی جی اور جتنے بھی لوگ شریعت اسلامیہ کے مخالف ہیں، 3 طلاق کے مسئلے کو میڈیا وغیرہ میں اگر آپ نے سنا ہوگا تو الہ آباد ہائی کورٹ نے عجیب سا جملہ کہا ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا ہوں، بس ایکٹیو کرنا چاہتا ہوں اور اینٹی وائرس دینا چاہتا ہوں، تاکہ جو بھی وائرس آ گئے ہیں غفلت کے وہ آٹومیٹک جو ہے ختم ہو جائے۔ بتا دیجئے ان کو کہ مذہب اسلام پاسٹ اور پرزینٹ کی بنیاد پر صرف نہیں بنا ہے، وہ فیوچر کو دیکھتے ہوئے بھی بنا ہے۔
چائے پلانا پڑے گا آپ لوگوں کو. آپ کے ایک دم دماغ کے حساب سے بول رہا ہوں نا. ٹائم کا 12 بجا ہے, ہمارا 12 نہیں ہوگا. ان میں آ گئے ہیں الحمدللہ. فیوچر کو دیکھتے ہوئے جو قانون بنے وہ قانون کنٹینیو اور ہمیشہ رہا کرتا ہے. اور قانون بنانے والے یہ ممبران پارلیمنٹ کے یا ہمارے سنسد کے نہیں, خدائے وحدہ لا شریک اور اس کا حبیب ہے. سبحان اللہ. خدا 5 سال کی حکومت کا ہی رب العالمین ہے اور مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. سبحان اللہ. تو اپنی الٹی گنتی شروع کر مودی. 2 سال 2.5 سال ہو چکے اور 2 سال ہیں یا آئندہ 5 سال آئے گا. اور کتنا 66 سال 67 سال 68 سال کا ہو گیا. 20 سال بھی تو حکومت کرے گا. ایک نہ ایک دن مرے گا مگر میرا اسلام زندہ رہے گا, میری شریعت زندہ رہے گی. ہم دیکھ چکے ہیں نمرودیوں کو, ہم دیکھ چکے ہیں یزیدیوں کو, ہم دیکھ چکے ہیں بڑے بڑوں کو. ہماری کلیجی چبائی گئی تو ہم افیکٹڈ نہ ہوئے, ہمارے بازو کٹے تو ہم متاثر نہ ہوئے, کیونکہ کٹنے کے بعد کسی اور نے خوشخبری نہیں دی, مولا نے خوشخبری دی کہ اے لوگوں یہ جو کٹ رہے ہیں یہ شریعت محمدی کے لیے کٹ رہے ہیں, ان کے بارے میں نہ تو منہ سے نکالنا مردہ اور نہ خیال میں سوچنا مردہ. سبحان اللہ. یہ زندہ ہے زندہ. تو تم شریعت کے لیے تم ایکٹیو ہو جاؤ کہ ہم سب بیدار ہیں. بے شک. ہم سو گئے تھے, غافل تھے, میلاد النبی کے جلسے نے بیدار کر دیا. بے شک. مصطفیٰ جان رحمت کی آمد بہار نے ہمیں بہار لا دی ہے ہماری فکروں پر. مسلمانوں تم نماز نہیں پڑھتے ہو یہ سچ ہے, لیکن نماز پر کوئی انگلی اٹھائے تو خدا کی قسم تم سوتے ہوئے بھی اگر اٹھو گے تو اسے برداشت نہیں کر پاؤ گے. کرو گے؟ کوئی کہے 4 رکعت نماز ظہر میں نہ پڑھو 2 رکعت پڑھو, مانو گے؟ نہیں. ارے ہم نہیں پڑھنا یہ ہماری بدعملی ہے, لیکن مصطفیٰ کی شریعت 4 رکعت طے کی ہوئی ہے, یہ ہمارا بلیو کرنا, اسی وجہ سے ہم مومن ہیں. بے شک. اسی وجہ سے ہم مومن ہیں. اور ایمان جنت عطا کرتا ہے, بدعملی کی بنیاد پر ہم جہنم میں لمیٹڈ وقت تک کے لیے جلیں گے, یہ سچ ہے. لیکن کنٹینیو ہمارا ایمان, شریعت کی محافظت, مصطفیٰ کو بلیو کرنا, شریعت محمدی کے لیے ایکٹیو رہنا, یہ ہمیں جنت لے جانے والی تھی. میلاد النبی اور تحفظ شریعت یہ ہے سلمان. ہر سال میلاد النبی ان کے سوالات اور جوابات دے لیتے بیٹھے تو نبی کو کب پہچانتے؟ یہ نہیں کرنا کہتے, وہ نہیں کرنا کہتے, اور ہم لوگ بس ہاں کرنا کہتے. ارے تو کیا کرنا, خالی میلاد ہی کی دلیل نہیں. نبی کو سمجھو, نبی کو سمجھو. چلو ٹھیک ہے, اپنے اپنے حساب سے سب منا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر, سبحان اللہ. سب اپنے اپنے حساب سے منا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر 1000 عیدیں ربیع اول سوائے اس کے ابلیس. ہاں ماشاءاللہ. اب ہمارے بھائی دیکھیے موڈ میں آ گئے الحمدللہ. ہاں کیونکہ آپ کو مفتی نہیں بلا رہا, آقا بلا رہا. سبحان اللہ. ارے پتھر کو بلا کے آ جاتے ہیں, شجر کو بلا کے آ جاتے ہیں, جبکہ انہوں اشرف المخلوقات نہیں, آپ تو اشرف المخلوقات ہیں. بے شک. سبحان. آپ تو بیسٹ کوالٹی آف تخلیق, تخلیق میں بیسٹ کوالٹی ہے, آپ نیچر میں بیسٹ کوالٹی ہے. آپ کو نبی بلائے کیسے نہیں؟ تو آج آپ وہ سب فارمیٹ کر دو, یہ نہیں کرنا کہتے, وہ نہیں کرنا کہتے, ایک لفظ میں سب کا جواب دے دو. ذرا کلمہ سنو بیٹا, بوڑھے اگر ہیں تو کلمہ سنو ذرا. اگر وہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو یہ تو ملا رہا. پہلے سینٹینس میں ایک توحید ہے اور دوسرے میں مصطفیٰ ہے. آقا کا ذکر کرنا ہی تو میلاد النبی کا پیغام ہے نا. محمد رسول اللہ تو تیرا کلمہ ہے. یہ نہیں مرنا چاہتے ہو نا. اچھا ہم لوگ ابھی جو ہے نا سال بھر کے بعد ایک جلسہ ہوتا تو خالی یہ بول لیتے بیٹھتے, نہیں ہوتا. آپ نبی کو سمجھو, اپنے ایمان کو سمجھو. یہ نہیں سمجھے اسی لیے شریعت پر وہ لوگ انگلی اٹھا رہے. آپ یہ بتائیے, آپ کی بہو کو آپ ڈانٹنے کا حق رکھتے ہیں, چلتا پھرتا انسان کہے اے ایسے کیوں کرتی ہے,
کیا کہتے ہیں چل تو اپنی گھر دیکھ جا کے, صحیح ہے نا. بے شک. ارے یہ مودی وغیرہ یہ RSS پرندے اور جتنے بھی لوگ ہیں جو ہندوازم یعنی جتنے بھی لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں یا اسلام نہیں لائے, مسلمان نہیں ہیں, ان کو کیا حق پہنچتا ہے ہمارے پرسنل لا پر؟ ہمارے پرسنل لا پر انٹرفیئر کرنے کا حق ان کو کیا پہنچتا ہے؟ سمجھ رہے ان کو کیا حق پہنچتا ہے؟ آپ کو حق اس وقت پہنچے گا جب آپ صاحب حق بنے اور صاحب حق مسلمان ہوا کرتا. بے شک. آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں مودی جی, آپ اسلام قبول کرو شرطیہ طور پر. 3 مہینہ ہمارے پاس, 3 مہینہ علماء کے پاس, 3 مہینہ شریعت والوں کے پاس بیٹھو, خدا کی قسم مصطفیٰ کا کرم ہوگا, تم مودی نہیں عبداللہ بن جاؤ. ہم دیکھ چکے ہیں خواجہ غریب نواز کے قدم کو, جب وہ آئے تو جوگی جبار تھا اور بن گیا عبداللہ, ہے نہیں بے شک. بن گیا اللہ کا بندہ. تو بھی ہسٹری دیکھ اور ہسٹوری دیکھ, ساری چیزیں تمہیں معلوم ہو جائے گی. لیکن کہاں سے شیطان تو اللہ سے لڑا, عبداللہ سے نہیں لڑا, اللہ سے لڑا ہے, ان کی مدد کر رہا. آپ کیا کر سکتے, اس لیے آپ ایکٹیو ہو گئے الحمدللہ. شریعت محمدی کی حفاظت کے لیے تیار ہو مسلمانوں, اور یہ ہمارے جذبات نہیں, ہماری توحید ہے, ہماری رسالت ہے. ہم پیٹ کے درد کو سہ سکتے ہیں, اپنے کلیجی چبائے جانے کو سہ سکتے ہیں, اپنے گردن کٹنے کو سہ سکتے ہیں. ہم علی اصغر کے حلقوم پر, علی اصغر کے حلقوم پر پانی کے بجائے تیر لینے کو سہ سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے اسلام کے لیے کمپرومائز نہیں کر سکتے. بے شک. شریعت کے لیے کمپرومائز نہیں کر سکتے. مصطفیٰ تشریف لے گئے, ابو بکر آئے, ابو بکر گئے, عمر آئے, عمر گئے, عثمان آئے, عثمان گئے, علی آئے, یہ سب حسن آئے, حسین آئے, آتے گئے, آتے گئے, آتے گئے, صدی میں امام گئے, مفتی اعظم آئے, وہ گئے, آنے والے آتے گئے. لیکن پیارے اچھے اچھے بھی اگر تشریف لے گئے چشمے عالم سے چھپے, لیکن یہ چھپنے والے سب نے یہی کہا ہے ہم چلے جائیں گے, اسلام رہے گا, اسلام رہے گا. اس لیے مسلمان تیری حقیقی زندگی اسلام ہے. بے شک. تیری حقیقی زندگی اسلام ہے, اور اسی میں تو زندہ رہ سکتا ہے, اس میں کبھی بھی. اور میں کھول کر کے ہر بیان میں بول رہا ہوں, تو عباس نقوی کو اسلام والا مت سمجھنا, شاہنواز حسین کو اسلام والا مت سمجھنا, شاہ رخ و سلمان کو اسلام والا مت سمجھنا. تیرے اسلام والے ابو بکر صدیق ہے, حضرت عمر فاروق ہے, صحابہ ہے. اور سن, جو سپریم کورٹ میں قرآن میرے آقا پر جو اترا ہوا کلام ہے, اور انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے, جو مذہب اسلام ہے, جو شریعت محمدی ہے, اور سپریم کورٹ کا جج بھی مجرم مسلمان کو سب سے پہلے قرآن پاک پر ہاتھ رکھوا کر کے شپت دلواتا, قسم دلواتا, اور کہتا ہے بول, جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا. تو اسی قرآن کی ایک آیت کریمہ سے سپریم کورٹ ہو یا ہائی کورٹ ہو, جہاں کا بھی کورٹ ہو, ہائی کورٹ کو کہو, اے الہ آباد کے ہائی کورٹ والے, تم نے 3 طلاق کے مسئلے کو مولوی اور ملاؤں کی بات کہی ہے, تو نے مصطفیٰ کے دل پر خنجر چلانے کی کوشش کی ہے, اور یہ برداشت نہیں ہوگا. یاد رکھنا, میرے آقا کے تحفظ کے لیے رب العالمین نے جتنا انتظام کیا ہے وہ سب اپنی طرف مسلم ہے, لیکن آج بھی مصطفیٰ کے غلام اپنی چھاتی کی چھت بنانے کو تیار ہے, لیکن ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کریں گے. اس لیے اگر بغاوت کرو گے تو قرآن پاک کی بغاوت مصطفیٰ کی بغاوت ہے. اٹھا سپریم کورٹ کے جج کو بول کہ قرآن پاک اٹھا, قرآن پاک اٹھا, اور سورہ بقرہ آیت نمبر 228 اور 229 دیکھ, کیا 3 طلاق کا مسئلہ تفصیل سے نہیں ہے؟ قرآن سن, الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ دیا جانا. سب سے پہلے کھل کر بول دوں, یہ طلاق کے مسئلے کو بولتے ہیں قرآن نے برا کہا, حدیث نے برا کہا. اس کے خلاف کس نے کہا طلاق اچھی چیز ہے بتائیے تو؟ خدا نے واقعی برا کہا, حدیث نے برا کہا, سب کو برا کہا, زنا کو بھی برا کہا ہے, بدکاریوں کو بھی برا کہا ہے, نکاح وغیرہ میں جہیز لینے کو برا کہا ہے, توجہ دیجیے گا, خودکشی کرنے کو برا کہا ہے. لیکن کیا یہ سب برائیوں کے لیے تم کچھ کر رہے ہو؟ جبکہ یہ کامن ہے, توجہ دیجیے گا, یہ تم میں بھی برائی اس کو جانتے ہیں, لیکن اس کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہو. لیکن وہ طلاق جس کو خدا نے بھی برا کہا, میرے مصطفیٰ نے بھی برا کہا, آج تک علماء برا ہی کہہ رہے ہیں. توجہ دیجیے گا, تو برا کہا, تو جب برا کہہ دیا ہے تو اس میں انٹرفیئر نہیں, اس میں انوالو بھی نہیں, اس میں انٹرسٹڈ, اس میں خوشیاں دکھاؤ. یہ کیوں برا کہا ہے؟ طلاق دینا برا ہے, لیکن سنو, اگر 2 کے درمیان نباہ ممکن نہ ہو
کا سلوشن بتایا گیا ہے کہ اے لوگوں اگر دونوں کے درمیان نکاح ممکن نہ ہو تو سب سے پہلے بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر کے بات کریں، وہ بھی ممکن نہ ہو تب طلاق کا مسئلہ، یعنی طلاق کا مسئلہ ہے نا، طلاق کا مسئلہ ہے نا، تو ایک طلاق ہو یا دو طلاق ہو یا تین طلاق ہو کتنی بھی طلاق ہو، طلاق طلاق ہی ہے، طلاق طلاق ہی ہے، تو تین طلاق کے مسئلے کو بول دو بھائی کہیا نائیوں کو تو نے کیا سمجھا ہے شریعت کو، تو اپنے نام کا حجہ نہیں لگانے آتا تجھے، انگلش بول کر کے وزارت حاصل کر کے تو اسلام کے خلاف بولنے جا رہا ہے، نہیں پیارے مرنا تو میری شان ہے، مرنا میری شان ہے، جینا رب کی طرف سے عطا ہے، رب کی طرف سے عطا ہے، قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اے شریعت کے محافظ و مومنو اگر تم نے نیک عملی کے ساتھ اپنی زندگی کی کنٹینیوٹی کو برقرار رکھا تو سن اگر مر بھی جائے گا تو رب کہہ رہا ہے تجھے حیات طیبہ ہم عطا کرنے کو تیار ہیں، باقی سب زندگی عطا کرنے کو تیار ہے، تو کتنا سال جیے گا بتا، 20 سال بچپنا، 40 سال عیش و آرام، 70 سال یا 100 برس بھی تو جی لے، ہم پوری دنیا تجھے دے دے رہے ہیں، مگر مجھے پتا کیا جہنم سے آگ، جہنم کے آگ کے بچنے کے لیے یہ تیری عمر کافی ہوگی؟ نہیں، جہنم سے بچنے کے لیے تجھے شریعت کا محافظ بننا پڑے گا، مصطفیٰ کے ناموس کا محافظ بننا پڑے گا، کوئی چیز تمہیں نہیں بچا سکتی جہنم سے، اگر بچانے والی کوئی ذات ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، شریعت محمدی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ پیغام سیٹلائٹ کے ذریعے سے پہنچا دو ان تمام مخالفین اسلام کی طرف کہ میلاد النبی ہم آپس میں بہت کچھ ہم بول چکے ہیں، جو بدعت کہتے ہیں وہ شرک کہتے ہیں، ان کو بھی بہت مرتبہ بول چکے ہیں، بھائیو آج اپنے نبی کی محبت پر تو ایک ہو جاؤ یار، کہ تمہارے سامنے ایک بریلی کا کوئی شخص نہیں ہے، آج تمہارے سامنے مکمل انسانیت سوز، انسانیت کو جلانے والا وزیر اعظم بنا ہوا ہے، آج مسلمان کا سخت دشمن کٹر پنتھی تمہارے سامنے بنا ہوا ہے، ہم مخالفت اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ کافر ہے، ڈاکٹر منموہن سنگھ بھی تو کافر ہیں، لیکن خدا کی قسم منبر رسول سے ہم ان کے ماہر اکنامک ہونے کی تعریف کرتے ہیں، ماہر اقتصادیات ہونے کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ خود بول رہے ہیں کہ 1 مہینے گزر گئے، 2 مرتبہ اسٹیٹمنٹ آیا ان کا، 1 مہینے گزر گئے، معاشیات تباہ ہو گئی اور آئندہ اور بھی تباہ ہونے والے ہیں، سعودی عرب نے اسے اپنا ایڈوائزر بنایا ہے، تو ہندو مسلمان کا مسئلہ یہاں نہیں ہے، مسئلہ انٹرفیئر کا ہے، مسئلہ انٹرفیئر کا ہے، تمہارے لوگ خود براتی ہے، تم کیوں جب انڈیا کا قانون، جب انڈیا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا خود کہتا ہے کہ ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر آزادی کا حق ہے، صحیح ہے؟ بے شک، ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر، اب آپ جا کر گھنٹہ چلائیں یا آپ جا کر کے یہ لگائیں یا آپ جا کر کے وہ لگائیں، ہندو ہے تو آپ اپنے مذہب کے حساب سے کریں، شادی کرنے والے آگ میں گھومتے ہیں، آگ میں گھومتے ہیں، شادی کرنے والے جا کر کے چرچ میں کر رہے ہیں، شادی کرنے والے مسجد میں کر رہے ہیں، مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام کے تحت اور اپنے اپنے مذہب کے تحت سب کر رہے ہیں۔ میں بتا دوں کھل کر کے کہ جنوبی ہند میں یعنی آپ کی جو دکن کا جو علاقہ ہے، دکن کے علاقے میں بھانجی سے شادی کرنا ہندوؤں کے یہاں جائز ہے، ایک طبقہ ایسا ہے، اور شمالی ہندو یعنی ہم لوگوں کی طرف سگی بہن کی بیٹی یعنی بھانجی سے شادی کرنا حرام ہے، لیکن آج تک کوئی قانون انٹرفیئر نہیں کر رہا ہے، کیوں؟ یہ مذہب ہے، اور ہر ایک کو انڈیا کا سیکولرزم خود بتا رہا ہے کہ ہر ایک کو یہاں کے قانون پر، یہاں کے قانون نے اپنے مذہبی قانون پر عمل کرنے کا حق حاصل، صحیح ہے؟ اب آپ بتائیے، تم طلاق دیتے ہو، تم تو اپنی طلاق کو ڈائیورس کہتے ہو، ہمارے یہاں عورتوں کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے، نہیں ہے، ارے جب حق نہیں ہے تو دھمکی ہوئی ہے، حق نہیں ہے تو دھمکی ہوئی ہے، اور حق ہوتا تو کیا کرتا؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ علماء اور ملاؤں کی بات نہیں ہے جو سنسد میں یہ خاص طور سے کیا نائب وغیرہ اور دیگر لوگ جو کر رہے ہیں، یہ خاص طور سے جو مولوی ملاؤں کا جملہ بول کر کے تشریحات غلط کر رہے ہیں، تشریحات غلط کر رہے ہیں۔ بتاؤ قرآن پاک کی آیت کریمہ، قرآن پاک جو سپریم کورٹ میں رکھا ہوا ہے وہ تمہیں معلوم ہے یا نہیں؟ قرآن پاک کہتا ہے بیدہی عقدۃ النکاح، جملے پہ غور کیجیے گا، بیدہی عقدۃ النکاح، اس کا معنی ہے با مانے سے اور ید مانے ہاتھ، ہی مانے اس کے، ہی بولے اور مرد اور ہا بولے تو عورت،
ہی بولے تو مرد، جیسے آپ نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں نا اللہم اجعلہ، اگر مرد ہے تو، اور اگر عورت ہے اللہم اجعلہا، ہے نا ہو اور ہا کا مطلب سمجھ رہے نا؟ رضی اللہ عنہا حضرت فاطمہ کو بولتے، رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کو بولتے، مرد ہو تو عنہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے ہی اور بیدہی، ہی اس کے ہاتھ میں، کس کے ہاتھ میں؟ شوہر کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح، نکاح کی ڈوری ہے۔ قرآن کہتا ہے جج سے پوچھو، سپریم کورٹ ہو یا الہ آباد ہائی کورٹ ہو، تم کیا حقوق نسواں بتاؤ گے؟ جب تم میرے قرآن کو پرسنل اللہ کا نام دیا ہے تو میرے قرآن میں جو کچھ ہے اسی پر تو ہم عمل کر رہے ہیں، اسی پر تو ہم عمل کر رہے ہیں۔ ارے عورتوں کو کس نے یہ حق دیا ہے طلاق دینے کا؟ نمک زہر ہو جائے تو بے شک، نمک زیادہ ہو جائے بے شک طلاق دینا یہ بالکل غلط ہے، توجہ دیجیے گا۔ کسی بھی حال میں اگر شریعت کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف اگر جا رہی ہے بیوی، تب جا کر کے ان کو سمجھایا جائے گا۔ وہ بہت سارے آپشن ہے، واللاتی تخافون نشوزہن سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں ہے، واللاتی تخافون 34 میں، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، کہ جب اپنی بیویوں سے تم ذرا شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھتا دیکھو، فعظوہن، پہلے ان کو نصیحت کرو، توجہ دیجیے، پہلے ان کو نصیحت کرو، اور اس کے بعد نصیحت قبول نہ کرے تو وہجروہن فی المضاجع، اپنی صحبت سے مشرف نہ کرو، ان کو الگ سلا دو اور تم الگ سو جاؤ، توجہ دیجیے گا۔ اور وہ بھی نہ مانے تو توجہ دو، اس کو اپنے حساب سے، چہرے وغیرہ میں نہیں، اپنے حساب سے مار بھی کرو، قرآن پاک میں ہے، توجہ دیجیے۔ یہ کوئی بریلوی یا نظامی کا فتویٰ نہیں جو مولوی ملاؤں کا نام سنسد میں گونج رہا ہے، سنسد میں جو مولوی ملاؤں کے نام کے ذریعے سے جو بولا جا رہا ہے۔ پیغام میلاد سنو پیارے، توجہ دیجیے، میلاد النبی کا پیغام سنو۔ ارے تمہیں سر میں درد ہو تو پاؤں کی گولی کیوں کھا رہے ہو یار؟ آج نیند آپ کے اوپر جو وقت کی ضرورت ہے، توجہ دیجیے گا۔ تو قرآن پاک میں جو ہے یہ سب جب تم جان رہے ہو، توجہ دیجیے گا، تو قرآن پاک نے 3 آپشن دیا ہے کہ کیا ہے؟ سب سے پہلا نصیحت کرنا، دوسرا کیا ہے؟ خوابگاہ میں چھوڑ دینا اکیلے، اور تیسرا نہیں مارے تو، نہیں مانے تو مارنا ان کے حساب سے، وہ چہرے میں نہیں مارنا، مارنا بھی قرآن وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ عربی کا جملہ قرآن میں ہے، دیکھیے آپ پارہ نمبر 5 میں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں، توجہ دیجیے گا۔ یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ہوں کہ ٹی وی وغیرہ پر ڈیوائڈ کرنے والی کچھ سرخرید بی جے پی کی عورتیں یہ سب بول رہے ہیں۔ آیت نمبر 35 میں یہ ہے کہ سولوشن بتایا گیا ہے کہ دونوں کے درمیان صلح صفایا ہونا چاہیے۔ اس بدتمیز کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ 35 تمہیں نظر آیا اور 34 میں وہی پر ہے کہ اے لوگوں اگر نہ مارے تو مارنا بھی۔ بتا مارنے کے لیے آج تک کا کوئی عالم دیتا ہے اٹھ کی بیوی کو مارو؟ بتاؤ، قرآن پاک نے تو دیا ہے۔ سپریم کورٹ سے پوچھو، الہ آباد ہائی کورٹ سے پوچھو، جہاں کہیں بھی کورٹ کے لوگ ہیں ان ججوں سے پوچھو کہ قرآن پاک خالی جزوے دان کے ساتھ مجرم کو ہاتھ رکھنے کے واسطے ہے یا تم نے پرسنل اللہ کا نام دیا ہے، اس کو پوتر سمجھا، اس کو مہذب سمجھا، اس کو پاک سمجھا، اس کو اتنا قابل سمجھا کہ مجرم بھی ہاتھ رکھ دے تو جھوٹ نہیں بولے گا، مجرم ہاتھ رکھ کے تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو جب قرآن کو پرسنل اللہ سمجھا گیا ہے تو اسی قرآن میں 3 طلاق کا مسئلہ ہے، اسی قرآن میں مرد کو حاکمیت کا مسئلہ ہے، اسی قرآن میں مرد کو عظمت کا مسئلہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو زیر کیا جائے، عورت کو یہ کیا جائے۔ ارے مرد کو حاکمیت ہے ضرور، لیکن مرد جانتا ہے کہ بیوی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بیوی کسی نہ کسی کی ماں ہے، کسی نہ کسی کی ماں ہے، اور وہ بیٹے کے لیے اس کا قدم جنت ہے۔ بے شک بتا خالی بولے گا، جانوروں کو ماتا کا نام دینے والی حکومت، مٹیوں کو ماتا کا نام دینے والی حکومت، انسانیت سوسی کرنے والی حکومت، عورتیں پلک پلک کر سسک کر لائن میں لگ کر 500 اور 1000 کی بنیاد پر مرنے والی، مجھے پتا ہے یہ حکومت 2 لاکھ اور 5 لاکھ کی شیروانی پہننے والی وزارت کا حامل انسان بولتا ہے میں فقیر ہوں، واقعی تو فقیر ہے، لیکن بیوی سے فقیر ہے، بچی سے فقیر ہے، عورتوں سے فقیر ہے، تو فقیر نہیں ہے، سارے مالداروں کے پیسے کو لے کر کے کوٹ سلا رہا ہے، سب کو لائن میں کھڑا کر کے جوان جا رہا۔ میں تمہارے خلاف نہیں، تمہاری حرکت کے خلاف۔ انسانیت کا درس تو میرے آقا نے دیا، سبحان اللہ، جس کی شریعت میں جھوٹی کو بلا وجہ مارنا حرام ہے،
سور آپ کے گھر کے قریب سے گزرے اور وہ تکلیف نہ دے تو سور کو مارنا حرام. اتنا پوتر مذہب ہے کہ ایک خاک کو بھی اتنا بڑا اچھا جملہ آیا. درود شریف پڑھیے پورا مجمع تم مجا. اللہم صلی اللہ علیہ. آپ ذرا غور کیجئے. بتائیے پہلے مصطفیٰ کی آمد سے پہلے کعبہ تھا یا نہیں؟ بولنا آپ لوگ. تھا. بولو. تھا. کعبہ تھا کہ نہیں؟ تھا. کعبہ سمجھے بولے تو سعودی عرب اتنا تو سمجھ میں آتا. تھا کہ نہیں؟ تھا. 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 توجہ دیجیے گا. لیکن کعبہ کے آزو بازو جیسے آپ ٹوپی پہن کر بیٹھے مہذب ادب کے ساتھ بیٹھے الحمدللہ کیا ایسے ہی ہوتا تھا؟ نہیں. عیاشیوں کے اڈے بنے. برائیوں کا نام کلچر دے دیا گیا. جتنی بھی گناہ کی کوانٹٹی ہو سکتی ہے وہ ساری کوانٹٹی وہاں موجود ہے. توجہ دیجیے گا ہماری طرف توجہ دیجیے. 571 سال گزر گئے تھے حضرت عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اور کوئی محسن انسانیت نہیں تھا. کوئی پرسان حال نہیں تھا. مٹی تک کو اس کا حق نہیں ملا ہوا تھا. اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا مٹی میں. مٹی سسک سسک کر پلک پلک کر کہہ رہی تھی ایک گڑنے والے اے میں بھی مخلوق ہوں مخلوق. نہ کسی کو مت گھر کسی کو حق نہیں ملا تھا. 1 مہینہ گزرا ہے 1500 کی بنیاد پر اے ٹی ایم میں لائن لگانے والا پریشان مت ہونا. یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں. یہ آنے جانے والی چیزیں ہیں. تیرے ساتھ جو رہنے والی چیزیں ہیں تو نوٹ کیجئے گا. تیرے پاس کل کی جو زندگی تھی تب بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ تھی. بے شک. اور آج تو لائن میں بھی وہی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا. بے شک. توجہ دیجیے گا. تو جب پاسٹ پریزنٹ فیوچر تیرے محمد تیرے خدا پر افیکٹڈ نہ ہو سکا تو بول دے اس حکومت کو ہمیں علی اصغر کا ٹرینڈ ہونا معلوم ہے. ہمیں حسین کی حسینیت معلوم ہے. تو ہمیں پانی دانا بھی روک دے گا تب تک ہم سمجھیں گے کہ حسین کی سنت ادا ہو رہی ہے. سبحان اور اللہ. اگر گردن بھی کٹ گئی تب تک سوچیں گے کہ حسین کی سنت ادا ہو رہی ہے. کلیجی بھی چلایا گیا تب تک سوچیں گے کہ ابھی حمزہ کی سنت ادا ہو رہی ہے. یہاں تک کہ تو جو کرنا ہے کر لے. شریعت کے لیے جو کچھ بھی ہم سے ہوگا سمجھیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی خوشی حاصل ہو رہی ہے. سبحان اللہ. آقا کی خوشی حاصل ہو رہی ہے. اس لیے اے مسلمان ایکٹیو ہو جا. ہم کسی کے خلاف نہیں, ہم ظالم کے خلاف بول رہے ہیں اور ظالم کے خلاف ایک جانور بھی بولتا ہے. بے شک. نوٹ کیجئے گا. میرے آقا گزر رہے آقا گزر رہے اچانک ایک ہرنی نے مصطفیٰ کو آواز دیا. ہرنی نے آواز دیا. تو نے سمجھا کیا ہے میرے آقا کو. اس لیے میں ان کی طرف آج جانا نہیں چاہتا ہوں, بس ان کو آقا کی محبت پر ایک ہونے کی دعوت دے رہا ہوں. توجہ دیجیے. آقا کی محبت پر ایک ہونے کو دعوت دے رہا ہوں. آج نہیں سب لوگے تو کبھی نہیں سب لوگ. پیش ہونا ہے, قبر میں پیش ہونا ہے. رسول پاک کے سامنے سب سے پہلا راؤنڈ میدان محشر میں بھی ان کی شفاعت کی بنیاد گلے گی تب جاؤ گے. مغفرت ہوگی ہی نہیں جب تک مصطفیٰ اشارہ نہ کرے. آج اسی مصطفیٰ کی محبت پر ایک ہو جاؤ. میں آج ان کے لیے نہیں, آج ہم سب کے لیے بول رہے ہیں اور اپنا احساس ہم دلانا چاہتے ہیں آپ کو. توجہ دیجیے گا. میرے آقا گئے, اونٹنی نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے ایک یہودی نے مجھے قید کر کے رکھا. اب ذرا سوچئے, ذرا جو کامن سینس کے والے ہیں, جو دماغ لاجک لگانے والے ہیں, حالانکہ جانتے ہیں شریعت کا تعلق جو ہے دل سے ہے, دلیل سے نہیں. جملے میں غور کریں آپ. شریعت کا تعلق جو ہے کسے ہے؟ دل سے. ایمان دل سے ماننے کا نام, دل سے ماننے کا نام ہے. دل سے ماننے کا نام. توجہ دیجیے گا. آقا علیہ السلام ہے, آواز دیا اٹھنی نے. اٹھنی نے جب شکایت کیا کہ یہودی نے مجھے قید کر کے رکھا ہے, تو آپ ٹھیک تو ہے, کیا ہے؟ میں نہیں یا رسول اللہ. ہرنی نے, دوسری روایت میں ہرنی نے, مسند وغیرہ کی روایت میں, بس جانور میں بتانے یہ جا رہا تھا, جانور. آقا علیہ السلام نے کہا کیا چاہتی ہو؟
یا رسول اللہ میرے بچے ہیں دو، میں اسے دودھ نہیں پلائی، آپ سے امید ہے کہ آپ مجھے آزادی دلا دیجئے شرطیہ طور پر، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ لوٹ کر آ جاؤں. سبحان اللہ. آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ لوٹ کر آ جاؤں. یہ پرسنل نہ سمجھو، یہ مسلم پرسنل نہ ہے، یہ شریعت محمدی ہے. رب کا فرمان شریعت، مصطفیٰ کی شان شریعت، مصطفیٰ کا قول و فرمان شریعت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ان کو کھول دیا، اور جیسے ہی کھول دیا یہودی آ کر بولے اے محمد کیا کہتے ہیں؟ پہلے تو سنتا تھا کہ آپ کو الٹا پلٹا کام کرتے، آج تو میں دیکھ لیا، جتنا بولنا تھا بول دیا. مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا مجھ سے وعدہ کی. سبحان اللہ. اے غلامانو، تم نے مصطفیٰ سے وعدہ کیا ہے. آقا آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے کہنے پر ہم نے خدا کو مانا ہے. ہم خدا کو نہیں جانتے، خدا کو نہیں پہچانتے، خدا کہاں ہے کیسا نہیں جانتے، آپ نے کہا ہم نے مان لیا. سبحان اللہ. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مصطفیٰ سے وعدہ کی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا؟ پنجرے میں، پنجرے سے آزاد ہونے والا، قید سے آزاد ہونے والا کبھی واپس ہوتا ہے. یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ وہ ایک نہیں، ایک ہرنی نہیں اپنے بچوں کے ساتھ آ رہی. سبحان اللہ. کہا دیکھ تو ایک کی لالچ کر رہا تھا، دو دو آٹومیٹک آ گئے. یہ دیکھنا تھا. بتا دو سپریم کورٹ کے لوگوں سے، بتا دو RSS اور بجرنگ دل اور تمام لوگوں سے بتا دو کہ میرا مسلمان کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ اسلام اس محسن انسانیت کی بات پر اسلام قبول کیا ہے جہاں اشرف المخلوقات تو چھوڑ، جانوروں کو بھی عزت دی جا رہی ہے. سبحان اللہ. جانوروں کو بھی اس کا حق دیا جا رہا ہے. اس لیے ہم کسی افراد، کسی فرد، کسی انسان کے خلاف نہیں ہے، ظالم کے خلاف. اور ظالم کے خلاف سب بولتا ہے. وہ جانور نے شکایت کیا یہودی کی، ظلم کیا تھا، جانور تک ظالم کے خلاف بولی. میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جانور تک ظالم کے، ہم تو انسان ہیں، ہم تو محسوس کرنے والی چیز ہے. جانور کو تو مارو بھی تو وہ کھاتا رہے، مارو بھی تو وہ پیتا رہے گا. ہمیں تو احساس ہے کہ بات کہے تو ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں. تو جانور تک جس کی شریعت میں محافظ ہو، نوٹ کرنا، جانور تک، چرندوں پرند تک، وحوش و طیور تک جن کی شریعت میں محافظ ہو، جن کی شریعت محافظت کرتی ہو، وہ انسانیت سوزی نہیں، انسانیت سازی کرے گا. اب نہیں سمجھے اس کو؟ یعنی انسانیت کا قتل نہیں کرے گا، لوگوں کے حقوق کو پامال نہیں کرے گا. مصطفیٰ آئے ہی ہیں سارے حقوق ان کو دینے کے، سارے حقوق. دیگر انبیاء کرام آتے تھے ایک خاص طبقے کے لیے، ایک خاص سوسائٹی کے لیے، ایک خاص معاشرے کے لیے آتے تھے. میرا نبی سورہ انبیاء آیت نمبر 107 اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. اے لوگوں سنو، سارا عالم ایک طرف، پوری حکومت کو مان. اگر تو عالم میں بستا ہے تو تھوڑا بھی دماغ دوڑا. خالی سعودی عرب جا کر کے، نوٹ کرنا جملہ تاریخی بول، سعودی عرب جا کر کے مندر کو بنانے کی کوشش مت کر. وہ مصطفیٰ کا میدان ہے جہاں سے رحمت کا پیغام اٹھا ہے. اگر تو بناتا ہے ہم کچھ نہیں بولیں گے، وہ تمہارا مسئلہ ہے، حکومت کا مسئلہ ہے. لیکن اگر تیرے دل میں تھوڑا سا بھی محسن انسانیت محمد رسول اللہ کی ہسٹری موجود ہے اور ہسٹوری موجود ہے تو دیکھ مصطفیٰ کی پوترتا کو دے. ہم غلط ہو سکتے ہیں، میرا آقا غلط نہیں ہو سکتا، انسان غلط ہو سکتا ہے، افراد غلط ہو سکتے ہیں، مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتے. اور شریعت میری نہیں مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. شریعت میری نہیں مصطفیٰ کی ہے. لہذا اگر شریعت پر انٹرفیئر کیا تو یہ مسلمانوں کو مداخلت، یہ اس لیے برداشت نہیں ہوگا کہ یہ پرسنل پر برداشت نہیں ہے، پرسنل لا پر برداشت، پرسنل لا پر اٹیک ہے. اس لیے پیارے ایکٹیو ہو جاؤ. میلاد النبی کا پیغام پیغام امن ہے، میلاد النبی کا پیغام پیغام رحمت ہے، میلاد النبی کا پیغام پیغام رحمت ہے. میلاد النبی کوئی بھی مذہب دکھائے، تاریخ کے حوالے سے سنو، کرسچینٹی پوری دنیا میں سب سے زیادہ مانی جانے والی ایک مذہبی طبقہ ہے، مانا جانے والا. توجہ دیجیے گا، خدا کی قسم اس کے بھی سب سے جاندار شخص نے ہسٹوری یا ہسٹری آف لائف
حضرت عیسیٰ کی ہسٹوری یا ہسٹری جب لکھنا چاہا، توجہ دیجیے گا، تو عظمتوں کے حوالے سے میرے نبی کو پہلے نمبر پہ رکھا. سبحان اللہ. کتاب ان کی ہے. لوگوں نے پوچھا ارے تم تو عیسیٰ پر ایمان لائے ہو، اپنے نبی کو پہلے نمبر پہ رکھو نا. اپنے نبی کو پوچھا حکومت سے تمہارا تعلق یا تو یہودیت سے ہوگا یا عیسائیت سے ہوگا، وہی تو ہوگا، یا بیچ بیچ والے تو ہو نہیں، کسی نہ کسی سے ہوگا. تو موسیٰ کے ماننے والے کو ظاہری طور پر یہودیت سے کہو، عیسیٰ کے ماننے والے کو عیسائیت کے طور پر کہو، ہے نا، تو ہی ہوگا. لیکن موسیٰ کی کتاب اٹھا، دیکھ توریت کو، دیکھ انجیل کو، کتاب ان کی ہے، ذکر میرے آقا کا ہے. سبحان اللہ. کتاب ان کی ہے، ذکر میرے آقا کا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 64، اس کے تحت تفسیر قرطبی وغیرہ میں اور دیگر، بلکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 79 میں اللہ پاک فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ سنو مصطفیٰ کی آمد سے پہلے. یہاں اپنوں کو بھی دھیان دیجیے گا، اصلاحی اعتبار سے جملے ہیں اور ان کو بھی ہے، توجہ دیجیے گا. اور نبی کے پاسٹ اور پریزنٹ اور فیوچر کے مقامات کو سمجھو. مصطفیٰ جان رحمت کے آنے سے پہلے، ارے آج آنے پر گفتگو کر رہے ہو یار، یہ منانا حرام ہے، بدعت ہے. ابھی نبی نہیں آئے تھے، اب لوگ منا رہے تھے. جملے پہ غور کریں، نبی نہیں آئے تھے اور لوگ منا رہے تھے. کیسے منا رہے تھے؟ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 79، اللہ پاک فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ، قبل بولے تو کیا فیوچر ہے، قبل بولے تو پاس، پہلے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ، نبی پاک کی آمد سے پہلے یہودیاں اپوزیشن پر مدد طلب کرتے تھے مصطفیٰ کی آمد کے وسیلے سے. قرآن کہہ رہا ہے پوری دنیا کی کتاب میں تو سڈنلی کتاب قرآن پاک کی آیت ہی کہہ رہی ہے، لیکن اس میں میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ کتاب ان کی ہوتی تھی ذکر مصطفیٰ کا. کیسے کرتے تھے جانتے ہیں؟ عربی کا جملہ ہے اللہم انصرنا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان. اے اللہ، توجہ دیجیے گا، توریت میں یا انجیل میں جس جگہ محمد کا ذکر ہوتا، میم ہا میم دال لکھا رہتا، یا حماد وغیرہ لکھا رہتا، یا احمد لکھا رہتا، جو بھی نام مصطفیٰ کا لکھا رہتا، اس نام پر انگلی رکھتے، چہرہ اوپر کرتے اور کہتے اے اللہ اپوزیشن پر ان کے وسیلے سے مدد عطا فرما. سبحان اللہ. کتاب ان کی، مذہب والے الگ الگ فرق تھے، وہ الگ نبی کے ماننے والے تھے، لیکن سن ان نبی کے ماننے والے اس لیے مصطفیٰ کا وسیلہ لینے کے جان رہے ہیں کہ ان کے نبی نے یہی کہا ہے، اور نبی کو دل سے ماننا، نبی کو دل سے ماننا یہی ایمان کی شان ہے. ڈسکس کرنا ایمان کی شان نہیں ہے. میں کیوں ان کو مانوں، میں کیوں ان کو مانوں. عورتوں کو 3 طلاق دے دیے، فون پر طلاق دے دیے، یہ کر دیے، وہ کر دیے. یاد رکھ، کوئی بیوی سے پیار کرتا ہے تو طلاق نہیں دیتا. جب طلاق کا مسئلہ پریشانی اور جھگڑے ہی میں طلاق، بولے چلتے پھرتے طلاق دے دی تو کیا مطلب بیٹھ کر دونوں پیار کرتے رہیں گے اور بولیں گے کہ بیوی میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں اسی لیے طلاق دے رہا ہوں. طلاق کا سچویشن سمجھو، طلاق کا سچویشن ہی ہے بیتو کا ماحول، بیتو کی گھڑی، صحیح ہے نا، بیتو کی گھڑی، جھگڑا. تو یہ تو ہے ہی، وہ مقصد ہی وہی ہے. تو ایسا دے دی تو کیا سعودی عرب جیسے الہٰباد کے مسئلے میں یہی ہے، سعودی عرب سے 3 طلاق دے دیا تو کیا مطلب پیار دے رہا؟ ارے جھگڑا کر رہی ہوگی، دے دیا. محبت کے پیغام اب تم کو کہاں گئی تھی، کہاں گئی تھی بابا، ایسا جھگڑا نہیں کر. تو جھگڑا، نزاع، پریشانی، تکلیف، یہی سب سچویشن ہوتے ہیں طلاق کے. میں بتانے صرف یہ جا رہا ہوں کہ میلاد النبی کا جو پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھو. میلاد النبی یہ برتھ ڈے کا پہلو نہیں ہے. ہماری طرف دیکھیے، میلاد النبی یہ برتھ ڈے کا پہلو نہیں ہے، یہ کیک کاٹنے والا مسئلہ نہیں ہے. یہ میرے مصطفیٰ کے ذکر کا مسئلہ ہے، عظمت کا مسئلہ ہے، ناموس کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، آقا کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ یہ کوئی خاص خطے والے قومی لیڈر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کونسلر اور MLA اور MP کا مسئلہ نہیں ہے، یہ PM وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ کائنات کے سلطان کا ہے، یہ سلطنت مصطفیٰ کا مسئلہ ہے. یہ 5 سال کی حکومت، آج یہ ہے کل دوسری آئے گی، پرسوں تیسری آئے گی. ابھی دیکھیے یوپی میں الیکشن ہونے والا، یہ ساری باتیں آئے گی، یہ ہوتے رہیں گے پیارے. لیکن ہمارا کلمہ، ہم زندہ بھی رہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی یہی سوال ہوگا، من رب کا بول، تیرا رب کون تھا؟ ما دین کا بول، تیرا دین کیا تھا؟ بول اس زلف حسین عمر بہترین انسان
سبحان اللہ. ہم زندہ ہیں، بیٹھ بیٹھ کیا جب زندہ ہے تب بھی وہی ہے، مر گئے تب بھی وہی ہے، میدان محشر میں بھی جائیں گے تو وہی ہے. اس لیے ہمارا مسئلہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر کے حوالے سے یہ اس کا افیکٹڈ ہو کر کے نہیں بنا ہے. یہ وہ مسئلہ ہے جو خدا کا مسئلہ ہے، خدا کا قانون ہے. خدا سے لڑنے والے جب نمرود نہ رہے تو نمرودی بھی نہیں رہیں گے، جب یزید نہ رہے تو یزیدی بھی نہیں رہیں گے، حامان و قارون و شداد نہ رہے تو یہ ان کے ماننے والے بھی نہ رہیں گے. انزل وار کر دو. ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہ کل تھا نہ آج ہے، ہمارے پاس دہشت نہ کل تھی نہ آج ہے، ہمارے پاس امن ہے، سکون ہے، چین ہے. وہ مسلمان نہیں جو دہشت گرد ہے، بے شک. وہ مسلمان نہیں جو دہشت گرد ہے، اور جو دہشت گرد ہے وہ مسلمان نہیں. جملے کو غور کریں، بے شک. دونوں جانب سے نہیں. مسلمان وہ ہے جو ایک چونٹی کی بھی عزت کر رہا. مسلمان وہ ہے جو کبھی راہوں میں چلتی ہوئی چیزوں میں اگر تکلیف کا کوئی پہلو نظر آئے تو اسے بھی ہٹا دے. مسلمان وہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ جملہ؟ تو اگر ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو ہمیں سزا دو، اگر ہم نے غلطی کی ہے تو ہمیں سزا دو، اگر کسی جمن جمراتی نے طلاق دی ہے تو طلاق کی سزا ہے، جزا نہیں ہے. مذہب اسلام اگر اسے گفٹ دیتا کہ تم نے طلاق دیا تب جا کر ہمارے پرسنل لا پر اٹیک کر سکتے تھے کہ یہ کیا بات، عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے پھر بھی گفٹ مل رہا ہے. لیکن مذہب اسلام طلاق دینے والے کو برا کہتا ہے اور سزا دینے کے لیے کہتا ہے. رسول پاک فرماتے ہیں ابغض الحلال الطلاق الی اللہ او کما قال، سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند کرنے والی چیز، ناپسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق. اب بتائیے جس سے اس کا رب ناراض ہو جائے تو اس سے بڑی سزا کیا ہوگی؟ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو بتائیے اس کی زندگی صحیح گزرتی؟ ہم باپ ماں کو دیکھیں نا بچے، ماں اگر ناراض ہو جائے تو بتائیے ہاں بیٹا کھا لے جا کے، ہاں تو اپنے سے لے جا کے، سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. خالق کائنات جس سے ناراض ہو جائے، یہ کتنی بڑی سزا ہے، یہ کتنی بڑی سزا ہے. آج کسی ایک طبقے کے انسان اگر یہ ایم ایل اے اور ایم پی اور لوگوں کو ووٹ نہ دے تو 5 سال تک ان کے یہاں جائیں نہیں، ان کے یہاں جائیں نہیں. ناراضگی کا یہ پہلو ہوا کرتا ہے. پیارے، خالق کائنات کو ناراض کرنے والے انسان کو اسلام نے کہا ہے طلاق دینے والا خالق کائنات کو ناراض کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو ناراض کرتا ہے. اس لیے مسلم پرسنل لا کو سمجھنا ہو تو علماء اور محققین سے سمجھو. یہ مولوی ملاؤں کا نام مت بولو، اس لیے کہ یہ مولوی ملا نہیں ہے، مصطفیٰ کے وارث ہے، مصطفیٰ کے نائب ہے، شریعت کے محافظ ہے. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو غلط کرنے والوں کو پکڑو، لیکن جو سچ بول رہا ہے، آج قرآن پاک سے چند آیتیں بتائی گئی نا، اس کو تم دیکھو جا کر، تم دیکھو جا کر کہ ہے کہ نہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 228 229، سورہ نساء آیت نمبر 34، یہ سب تم دیکھو جا کر کے ہے کہ نہیں ہمارا پرسنل لا، ہے کہ نہیں ہماری شریعت. اگر نہیں ہے تو پھر جو سزا آپ کو دینی ہے دیجئے، اور جتنی انٹرفیئر کرنی ہے کیجئے. درود شریف پڑھیے پورا مجمع. اللہم صلی اللہ علی محمد و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میلاد مصطفیٰ کا پیغام آپ نے محسوس کیا. اور بولو، آپ لوگ بولیے، اور بولو، بولیے بولیے. نہیں آپ لوگ بولیے اور بولو. ہاں ویسے کل سنڈے ہے، ذاکر صاحب اچھے سے جانتے ہیں، لیکن چونکہ وقت کی ضرورت ہے تھوڑی سی بول دیتا ہوں. قرآن پاک نے میں نے تلاوت کی ہے سورہ انفال پارہ نمبر 9 آیت نمبر 20. سورہ انفال پارہ نمبر 9 آیت نمبر 20. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، جملے پہ غور کیجیے. اے ایمان والو، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب یہاں پر تھوڑی سی محسوس کر کے کون کہہ رہا ہے؟ وہ قرآن کہہ رہا ہے جس قرآن کو سپریم کورٹ میں رکھا گیا. اس سمجھنے کے لیے میں بولوں، الہ آباد ہائی کورٹ میں رکھا گیا ہے، حیدرآباد کورٹ میں رکھا گیا. اس قرآن میں یہ آیت ہے. دھیان دیجیے گا تب تھوڑا سڈنلی اچھے سے سمجھ میں آئے. ارے ایسے بول دیے نا تو نہیں سمجھ. قرآن جو سارے کورٹس میں رکھے ہوئے، سمجھ گیا؟ وہ قرآن کہہ رہا اے ایمان والو. اب کس کی ہم مانیں گے؟ دھیان دیجیے. تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں وندے ماترم کو مانو، یو سی سی کو مانو،
اے پیارے، پھر قرآن کو ہٹا دو، قرآن کی جگہ پر تم بیٹھا کر دھیان دیجیے گا، لاجیکلی طور پر سمجھ رہے نا؟ جب قرآن تم نے رکھا اور سمجھ رہے ہو کہ یہ مسلم پرسنل لا اور انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے، جب تم نے رکھا تو ہم تمہاری ہی کارکردگی کی تحسین کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ وہی قرآن جس کو تم نے میرا قانون بتایا، تو نے پرسنل لا بتایا، تو نے بھی بتایا، وہ قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو، اے ایمان والو اطیعوا اللہ، کس کی بات ماننا؟ اللہ کی بات ماننا، توجہ دی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی. آپ مجھے بتائیں، ابھی میں نے قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی، قرآن اللہ پاک نے کہا طلاق مرتان، اور آیت نمبر 229 میں فَإِن طَلَّقَهَا، اگر شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو وہ بیوی اب شوہر کے لیے حلال نہیں، اب وہ شوہر کے لیے وہ بیوی حلال نہیں. توجہ یہ قرآن کہہ رہا ہے. رسول پاک نے کہا کہ طلاق سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے. قرآن میں سورہ طلاق ہے، سورہ نکاح نہیں ہے. توجہ دیجیے گا، قرآن میں